بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاوتی شوہر کی یہ گفتگو سن کر سلگ اٹھی۔ مندروں پر کس نے پہرے بٹائے ہیں؟ ان کے دروازے تو اب بھی کھلے ہوئے ہیں، گھنٹیاں تو اسی پرشور انداز میں بج رہی ہیں، برہمن تو اسی طرح بھجن گا رہے ہیں، مگر جانے والوں کو پھر بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تم اپنے مندروں کی طرف نہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کی طرف دیکھو، وہاں ان کے حاکم اور رعایا صف بصف کاندھے ملائے کھڑے ہیں، ان میں امیر و غریب کا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تمہارے مذہبی رہنماؤں نے بھگوان کے پجاریوں کو کتنے فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہندوؤں کے ان طبقوں کی طرف بھی دیکھو جن کی زندگی حیوانوں سے بدتر ہے، نہ حکمران ان کے سروں پر سایہ کرتے ہیں اور نہ دیوتا انہیں دھوپ کی تپش سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ صدیوں سے جل رہے ہیں۔ مسلمانوں نے انہیں نفرتوں کی دھوپ سے نکال کر محبت کی چھاؤں میں بٹھایا ہے، اس لیے وہ برہمنوں کے بھجن اور کیرتن سننے کے بجائے آذانیں سن رہے ہیں، اور راجپوتوں کی بستی میں پہلی آذان اسی درویش نے دی ہے جو خود تو اجمیر میں موجود ہے لیکن اس کا پیغام دہلی میں سنایا جا رہا ہے۔ قطب الدین ایبک کی موت پر جشن نہ مناؤ کہ مسلمانوں کے یہاں انسانوں کا قحط نہیں ہے، کوئی دوسرا سلطان آ جائے گا اور تم اسی طرح اپنی ناکام حسرتوں کی آگ میں جلتے رہو گے۔ کلاوتی انتہائی جوش اضطراب میں بول رہی تھی، مگر بھیم سنگھ اور پرتاپ کے دلوں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کے دل پتھر کے تھے جن سے ٹکرا کر ہر بار کلاوتی کے نرم نازک الفاظ ٹوٹ جاتے تھے۔ گردش روز و شب جاری رہی اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت دہلی پر جلوہ افروز ہوا، مگر وہ ایک نااہل حکمران تھا۔ آرام شاہ کی حماقتوں کے سبب ایک ہی سال کے اندر تمام ملک انتشار کی نظر ہو گیا۔ بالآخر امراء نے ایک متفقہ فیصلے کے تحت آرام شاہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ قطب الدین ایبک کے منہ بولے بیٹے اور داماد شمس الدین التمش کو تخت دہلی پر بٹھا دیا۔ التمش ان دنوں بدایوں میں تھا۔ امراء نے اسے خط لکھ کر بلایا، وہ خط ملتے ہی فوراً دہلی پہنچا اور سلطنت پر قابض ہو گیا۔ جب آرام شاہ کو امراء کے ارادے اور التمش کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ شہر سے نکل کر دہلی کے قریبی علاقے میں خیمازن ہو گیا، اور جس وقت اسے یہ اطلاع ملی کہ التمش اس کے تخت پر قابض ہو گیا ہے تو اس نے اپنے باپ کے چند وفادار سرداروں سے مدد مانگی۔ قطب الدین ایبک کے کچھ امراء جو سیاسی بصیرت نہیں رکھتے تھے آرام شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آرام شاہ ایک بڑا لشکر لے کر دہلی پر حملہ آور ہوا۔ التمش نے بڑی مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اسے عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور آرام شاہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس فتح کے بعد شمس الدین التمش کو ہندوستان کا بااختیار بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ آرام شاہ نے 1 سال سے کچھ کم مدت تک حکومت کی۔ شمس الدین التمش ایک درویش صفت حکمران تھا، اس کی رحم دلی اور انکسار نے دشمنوں کے ساتھ ان غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ التمش کے تخت نشین ہوتے ہی حلقہ کفار میں عجیب سی لرزش پیدا ہوئی اور ایک بار پھر بے شمار ہندو نے اپنے ماتوں کا کشکا کرچ ڈالا اور گردنوں میں پڑی ہوئی زنار توڑ کر پھینک دی۔ جب التمش کے حسن اخلاق کا چرچا عام ہوا تو کلاوتی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ایک دن اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قطب الدین دنیا سے رخصت ہوا تو شمس الدین التمش نے عنان حکومت سنبھال لی۔ جانے والے سے آنے والا زیادہ بڑا انسان ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ہم قوم کس ذوق و شوق سے مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا اب بھی تم نے مندروں کی ویرانی پر نظر نہیں کی؟ کیا تم مندر چھوڑنے والے آخری شخص ہوگے؟ کیا میری زندگی میں وہ وقت نہیں آئے گا کہ میں تمہیں اور پرتاپ سنگھ کو ان لوگوں کی قطار میں کھڑا دیکھ سکوں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہ بے جان پتھر کی مورتوں میں کبھی نہیں ڈل سکتا؟ کلاوتی کے لہجے میں بڑا کرب تھا، بڑی خلش تھی، مگر بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ کے سنگلاخ سینوں میں ابھی تک کوئی ہلکا سا شگاف بھی نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی انداز میں سوچ رہے تھے، ایک دن مسلمانوں کی حکومت زوال پذیر ہوگی، کاروان شب فنا کی وادیوں میں گم ہو جائے گا اور راجپوتوں کی اقبال مندی کا سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ یہ 2 دیوانے تھے جو کھلی آنکھوں سے ایک ہی خواب دیکھے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک کلاوتی بیمار ہو گئی۔ بھیم سنگھ اور اس کا بیٹا سمجھ رہے تھے یہ کوئی عارضی روگ ہے جو بہت جلد دور ہو جائے گا، لیکن کلاوتی کا مرض بڑھتا چلا گیا۔ بڑھاپے نے اسے پہلے ہی تکا دیا تھا۔
پھر راجپوتوں کی شکست نے اس کے دل و دماغ پر برا اثر ڈالا، اور جب وہ اپنے بزرگوں کے عقائد سے لڑتے لڑتے سلامتی کے راستے پر جانا چاہتی تھی تو شوہر اور بیٹے کی محبت نے اسے ناقابل شکست زنجیر پہنا دی تھی۔ کلاوتی جب بھی اپنے کرب کا اظہار کرتی تو بھیم سنگھ عالم تیش و غضب میں ایک ہی بات کہتا، اگر تجھے مسجدوں سے اتنی ہی محبت ہے تو اکیلی کیوں نہیں چلی جاتی؟ جواب میں کلاوتی تڑپ اٹھتی، میں تنہا کیسے جاؤں کہ سنسار کے موہ نے مجھے جکڑ رکھا ہے، اگر چلی بھی گئی تو لوگ تانے دے دے کر مار ڈالیں گے کہ شوہر کو بڑھاپے میں چھوڑ دیا۔ میرے بڑھاپے کی فکر نہ کرو کہ میں اب بھی تنہا جینے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ بھیم سنگھ نے اسی زہر آلود لہجے میں جواب دیا، کلاوتی تو میرے لیے اسی دن مر گئی تھی جب تیرے دل میں پہلی بار اپنے پرکوں کے مذہب کے خلاف بغاوت کا جذبہ ابھرا تھا۔ ہاں، میرا دیہانت یعنی انتقال اسی دن ہو گیا تھا، مگر اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے اس امید پر زندہ تھی کہ شاید تم دونوں کو بھی وہ روشنی مل جائے جسے میں اپنے دل کے قریب محسوس کر رہی ہوں۔ اب بھیم سنگھ کے لیے کلاوتی کی باتیں ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ کلاوتی، مجھے خبر نہیں تھی کہ تیری فطرت اس قدر خریس ہے اور تیرے خون میں زمانہ سازی کا زہر بھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو اقتدار کیا ملا تو ان کے مذہب کی بھی دیوانی ہو گئی۔ یہ بد عہدی ہے، یہ نفاق ہے جسے بھگوان کبھی معاف نہیں کریں گے، اور میں خود بھی شمع نہیں کروں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا گلا وقت سے پہلے گونڈ کر تجھے موت کی گہری نیند سلا دوں۔ بھیم سنگھ کے ہونٹوں سے نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ تجھے راجپوتوں کی تاریخ تو یاد ہوگی کہ جب وہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے اور انہیں یہ خطرہ لاحق ہوتا کہ دشمن غالب آ جائیں گے تو وہ اپنے مکانوں کو آگ لگا دیتے اور بیویوں کو اس خوف سے جلا ڈالتے کہ دشمنوں کے سیاہ ہاتھ ان کی عزت و آبرو کے دامن تک نہ پہنچ سکے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی جنگ ہے۔ دشمن تیرے دل و دماغ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تو مسلمانوں کا مذہب اختیار کر کے اپنے دھرم سے بے وفائی کرے، میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے بھی آگ کا ایندھن بنا ڈالوں۔ بھیم سنگھ جوش جذبات میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ باپ کی یہ وحشیانہ کیفیت دیکھ کر بیٹے پرتاپ سنگھ کا دل پگھلنے لگا۔ آج پہلی بار اسے اپنی ماں پر ترس آ رہا تھا۔ پتا جی، آپ یہ کیسی سنگ دلانہ گفتگو کر رہے ہیں؟ اگر ماتا جی کے نظریات سے آپ کو اتنی ہی نفرت ہے تو پہلے اجمیر اور دہلی کے ان ہزاروں راجپوتوں کے گھروں کو آگ لگائیں جو علی الاعلان مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ آپ کی محبت میں اپنے نظریات کی مسلسل قربانی دے رہی ہیں اور آپ ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پرتاپ سنگھ کا لہجہ باغیانہ تو نہیں تھا، مگر اس کی گفتگو سے سرکشی کی آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ جوان بیٹے کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر باپ کو ہوش آ گیا، پھر وہ خاموشی سے اٹھ گیا اور کلاوتی کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ پھر وہ لمحات بھی آ گئے جب کلاوتی کی سانسیں اکڑنے لگی۔ شوہر بھیم سنگھ اور بیٹا پرتاپ سنگھ دونوں اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ خاندان کے چند بوڑھے مرد اور عورتیں بھی کلاوتی کے آخری وقت میں موجود تھیں۔ جب بوڑھی عورت کے تنفس میں انتشار پیدا ہو گیا اور زندگی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تو کلاوتی نے نحیف آواز میں شوہر کو پکارا، میرے قریب آ جاؤ، اب ایسا لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں بچوں گی۔ کلاوتی نے اپنی اس اذیتناک کیفیت کی طرف اشارہ کیا جس سے وہ دوچار تھی۔ بھیم سنگھ کو یکایک احساس ہو گیا اور ایک عمر کی رفاقت نے اسے اشک ریزی پر مجبور کر دیا۔ نہیں کلاوتی، ایسی مایوس کن باتیں نہ کرو، تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ بھیم سنگھ نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہارے جذبے اور تمہاری محبت سے سچائی کو نہیں بدلا جا سکتا، اور یہ سچائی ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والی ہوں۔ بس چند لمحوں کی بات ہے کہ تم سے ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، اس لیے میری وصیت کو بہت غور سے سنو۔ صورتحال کی سنگینی نے باپ اور بیٹے کو چونکا دیا۔ اب وہ ہماتن گوش ہو کر کلاوتی کے نحیف و نزار جسم پر جھکے ہوئے تھے اور اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ کے حوالے نہ کرنا، کلاوتی نے اب اپنی بغاوت کا کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ کیوں؟ ایسی نازک ساعتوں میں بھی بھیم سنگھ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس لیے کہ اب میں آگ کے تقدس کو تسلیم نہیں کرتی۔ کلاوتی کی آواز لرز رہی تھی مگر چہرے پر غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ ماتا جی، بھگوان کا نام لیں، بیٹا پرتاپ سنگھ گھبرا کر بولا۔ رام کو آواز دو، کرشن کو پکارو کہ انہی کے ناموں سے انسان کو مکتی حاصل ہوتی ہے۔ بیٹے، میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر یہ نام میرے ہونٹوں پر نہیں آتے۔
کلاوتی نے بڑی بے باکی کے ساتھ اعتراف کر لیا۔ پھر تیری زبان پر کس کا نام آتا ہے؟ بھیم سنگھ نے اس نازک وقت میں بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب صرف یہی دو نام آتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے کلاوتی کے چہرے پر ایک روشنی سے پھیل گئی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بھیم سنگھ بازی ہار چکا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کے آخری وقت میں مشتعل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر مسلمانوں کے خدا کو یاد کر کہ تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی۔ یہ ضد نہیں پربھو، نجات کا راستہ ہے۔ کلاوتی کی آواز لہجہ بلہجہ مدم ہوتی جا رہی تھی۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم بھی پرکوں کی روش چھوڑ کر اسی راستے پر چلنا۔ آج میرا جیون شانتی سے بھر گیا ہے، اتنا سکون تو زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ سارے پھاٹ، سارے بھجن اور سارے کیرتن رائے گاں گئے، اگر کچھ کام آیا تو وہی دو نام، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں بھی انہی دو ناموں کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر کلاوتی خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے بولنا بھی چاہا تو ہونٹوں کو جنبش دینے کے سوا کچھ نہ کر سکی، بس محبت آمیز نگاہوں سے اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھتی رہی۔ یکایک اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھرنے لگی، سانس آہستہ ہوتے ہوئے ڈوبنے کی منزل میں آ گئی۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑنے والی تھی کہ ناگہاں کلاوتی کی زبان پر وہی دو نام ابھرے جن کی خاطر وہ برسوں سے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی فضاؤں میں ان الفاظ کی گونج باقی تھی، ایک راجپوت عورت کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بھیم سنگھ، پرتاپ سنگھ اور دوسرے خاندانی رشتہ داروں کے لیے ایک اور سنگین مرحلہ درپیش تھا۔ کلاوتی نے وصیت کی تھی کہ اسے آگ میں نہ جلایا جائے۔ ایک ہندو عورت کی حیثیت سے وہ آگ کی مستحق تھی، مگر آخری وقت میں اس نے اپنے بھگوانوں اور دیوتاؤں کا نام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کلاوتی کا انجام ہندو دھرم پر ہوا ہے یا مذہب اسلام پر۔ برہمن کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے پرکوں کے دھرم پر جان دی ہے۔ آگ میں نہ جلانے کی وصیت کرنا اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تکرار کرنا اسلام کی علامت نہیں۔ وہ مسلمانوں کے مذہب سے متاثر تھی، اس لیے آخری وقت میں ہوش و حواس گم ہو جانے کے سبب بہکی باتیں کر رہی تھی۔ تمام برہمنوں، پنڈتوں اور گیانیوں کا یہی فیصلہ تھا کہ کلاوتی کا خاتمہ ہندو مذہب پر ہوا، لہٰذا اس کے تن مردہ کو آگ میں جلایا جائے اور پھر اس کی آگ مقدس جمنا کے پانی میں بہا دی جائے۔ برہمن اپنا فیصلہ سنا چکے تھے، مگر بھیم سنگھ اپنی بیوی کا شدید مخالف ہوتے ہوئے بھی پنڈتوں کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ کلاوتی کی لاش پلنگ پر رکھی تھی اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ باپ اور بیٹا شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھے۔ پھر جب یہ واقعہ مسلمانوں نے سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے خود تو کوئی فتویٰ نہیں دیا، مگر بھیم سنگھ سے اتنا ضرور کہا کہ وہ مفتی اعظم شیخ الاسلام نجم الدین صغرا سے ملاقات کر کے انہیں ساری صورتحال بتائیں۔ جب کلاوتی کی آگ میں نہ جلائے جانے کی وصیت موجود ہے تو پھر ایک ہندو عورت کا انتم سنسکار کس طرح کیا جائے گا؟ بالآخر اس کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھیم سنگھ، اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ اور کچھ مسلمان شیخ الاسلام نجم الدین صغرا کے مکان پر پہنچے، اور جب تمام واقعہ بے کم و کاست بیان کیا تو شیخ الاسلام نے فوری فتویٰ دے دیا کہ وہ عورت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس لیے اس کے عمل کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ پورا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیتی تو پھر اسے مسلمانوں کی صف میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ اسلام خدا کی وحدانیت کے بعد رسالت کی صداقت پر مکمل گواہی دینے کا نام ہے۔ چونکہ مرنے والی نے پوری شہادت نہیں دی، اس لیے وہ مسلمان کہلانے کی حقدار نہیں۔ اس کا حشر ہندوؤں کے مذہب پر ہوا ہے، نتیجتاً اس کی آخری رسمیں بھی ہندو مذہب کے مطابق ادا کی جائیں گی۔ بھیم سنگھ کا کام آسان ہو گیا تھا، مگر شیخ الاسلام کے حلقے میں موجود ایک دوسرے شخص نے اس فتوے پر اعتراض کر دیا تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ مرنے والوں کے وارثوں کو حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے روبرو حاضر ہونا چاہیے، وہ عقیدے اور ایمان کے نقطے کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ شیخ الاسلام نجم الدین صغرا یہ سن کر برہم ہو گئے۔ وہ اپنے دل میں حضرت قطب کے لیے حسد اور عداوت کا شدید جذبہ رکھتے تھے، اس لیے بے اختیار بول اٹھے۔ خانقاہ کے ایک گوشے میں قوالیاں سننے والے ایک فقیر کو دین کے علم سے کیا نسبت؟ شیخ الاسلام ہم ہیں اور مذہبی معاملات میں ہمارا فیصلہ ہی حرف آخر ہے۔ بھیم سنگھ نے حیرت سے نجم الدین صغرا کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس شخص سے مخاطب ہوا جس نے حضرت قطب کا حوالہ دیا تھا۔ یہ بزرگ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ بھیم سنگھ نے دریافت کیا۔
وہ خواجہ اجمیری کے خلیفہ اکبر ہیں اور مہر ولی میں قیام فرما ہیں۔ اجنبی شخص نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس وقت مہر ولی کا شمار دہلی کے مضافاتی علاقے میں ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ اجمیری کا نام سن کر بھیم سنگھ چونک اٹھا۔ یہ وہی نام تھا جس سے ایک ایک راجپوت کی سماعت آشنا تھی، اور یہ وہی درویش تھے جن کی روحانی قوتوں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین غوری کے حوالے کیا تھا، اور یہ وہی مسلمان بزرگ تھے جن کا ذکر کرتے کرتے کلاوتی موت کی آغوش میں جا پہنچی تھی۔ آج پہلی بار بھیم سنگھ کو اپنے دل میں شدید اضطراب کی لہر محسوس ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ اجمیری دہلی میں موجود نہیں تھے، مگر اس کے مرید کا اس شہر میں مقیم ہونا کسی سعادت سے کم نہیں تھا۔ بھیم سنگھ فوراً ہی اپنے بیٹے کے ہمراہ مہر ولی جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ پھر جب وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اپنے ہوش و خرد گنوا بیٹھا۔ حضرت قطب کے نورانی چہرے پر بھیم سنگھ اور اس کے بیٹے کی نگاہ ٹھہرنا دشوار تھی۔ جب بھی وہ دونوں بت پرست حضرت قطب کی طرف دیکھتے تو انہیں محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم جل اٹھے ہوں۔ حضرت قطب کے جبروت کا یہ عالم تھا کہ بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ ایک مرد درویش کے ہیبت و جلال سے لرز رہے تھے۔ حضرت قطب نے آنے والوں کی کیفیت کو محسوس کر لیا اور پھر آپ حالت جمال میں حاضر ہوئے۔ آپ لوگوں نے کیسے زحمت کی۔ حضرت قطب کا لہجہ اس قدر شیریں اور مہربان تھا کہ بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ کی تمام سرکشی فنا ہو کر رہ گئی اور دونوں کے سیاہ دل ایک مرد روشن ضمیر کے آگے جھک گئے۔ پھر بھیم سنگھ نے رک رک کر اپنی بیوی کلاوتی کی موت کا واقعہ سنایا۔ حضرت قطب چند لمحوں تک غور کرتے رہے اور پھر آپ نے بھیم سنگھ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہاں کس شخص کو اس عورت کے مسلمان ہونے پر شک ہے؟ بھیم سنگھ نے شیخ الاسلام نجم الدین صغرا کا نام لیا تو حضرت قطب نے جواباً فرمایا، ان کا اپنا نظریہ درست ہو سکتا ہے، مگر تم نے جو حالات بیان کیے ہیں ان کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت ایک طویل عرصے سے اسلام کی محبت میں گرفتار تھی۔ تمہاری بیوی کے ہوش مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آگ میں جلائے جانے کی رسم سے صریحاً انکار کر دیا، پھر مرتے وقت اپنے دیوتاؤں کے نام بھی نہیں لیے۔ تمہارے بقول اس کے ہونٹوں پر 2 بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کا نزول ہوا۔ جب اس کی قوت گویائی سلب کی جا رہی تھی اس وقت بھی اس نے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا تھا۔ دل سے تو وہ اسلام کی حقانیت کی پہلے ہی قائل تھی، مگر زبان سے بھی اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ وہ جب تک زندہ رہی تم لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلاتی رہی۔ یہ کوئی اضطراری کیفیت نہیں تھی اور یہ کوئی ہذیانی عمل بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا تھا۔ اگرچہ یہ مروجہ گواہی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں اسے مکمل شہادت تسلیم کرتا ہوں۔ اس نے شریعت کے قانون کے مطابق دل اور زبان دونوں سے گواہی پیش کی، اس لیے وہ مسلمان تھی اور اس کی آخری رسوم بھی اسلامی طریقے سے ادا ہونی چاہیے۔ حضرت قطب کی ایک نظر کرم نے بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ کے دلوں میں چھپے ہوئے بتوں کو پہلے ہی پگھلا دیا تھا، اور جب آپ نے ان دونوں سے طویل گفتگو کی تو کفر کی ساری رسمیں دری کی دری رہ گئیں۔ پھر اہل مجلس نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹا زار و قطار رو رہے تھے اور برملا اس کا اعتراف کر رہے تھے کہ ان دونوں نے مرنے والی کو بہت آزار پہنچائے ہیں۔ جواباً حضرت قطب نے فرمایا، انسان کی آنکھ سے بہنے والے آنسو خدا کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اگر انسان کی نیت درست ہے تو وہ آنسو عام گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ حضرت قطب کا اتنا فرمانا تھا کہ بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ دونوں نے اس مرد دلیل کے آستانے پر سر رکھ دیے، اور جس طرح کلاوتی نے حضرت خواجہ اجمیری کا اسم گرامی سن کر اپنا مذہب بدل ڈالا تھا، اسی طرح بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ حضرت قطب کے حضور اپنے عقائد فروخت کر آئے تھے۔ پھر جب دونوں باپ بیٹے واپس گئے تو انہیں مرحومہ کلاوتی کے چہرے پر عجیب سا حسن نظر آ رہا تھا۔ بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ دونوں نے بیک وقت یہ بات محسوس کی، مرنے والی کے چہرے پر ایک اجالا سا تھا، ورنہ عام بت پرستوں کی لاشوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ منظر بڑا عجیب تھا جب کلاوتی کا جنازہ اٹھا۔ بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ کے مسلمان ہونے کی خبر تیزی سے گردش کر رہی تھی، اور دہلی کے مسلمان اپنے ایک ہم قوم کی بیوی کے غم میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اور مسلمانوں میں غریب بھی شامل تھے اور امیر بھی، عام کلمہ گو بھی شریک تھے اور درباری امورا بھی۔ جنازے کو کھاندہ دینے والوں میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ مسلمان علماء اور وائز بھی کلاوتی کے جنازے کے ساتھ ساتھ تھے۔ پہلی بار بھیم سنگھ اور اس کے بیٹے پرتاپ سنگھ نے ان آسمانی کلمات کی گونج زمین پر سنی تھی
دنیا میں جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے سوائے خداوند ذوالجلال کے۔ لوگ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور بآواز بلند قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، بے شک جو کچھ ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔